شروع اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا رحیم ہے، انسان کو ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیتا جا رہا ہے۔ یہ دوستو جیسا انسان ایک مکان کی بنیاد رکھتا ہے، بنیاد رکھنے میں سوچ بچار کر سکتا ہے، مگر جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو ساری کی ساری بلڈنگ عمارت اسی پہ تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی ایسا ہی ہے، جس ابتدا جیسی کرتا ہے ویسی انتہا ہو جاتی ہے۔ جو انسان نے اپنے اندر ایک بنیاد رکھ لی، خواہ وہ شر کی ہو یا خیر کی ہو، وہ اسی کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ اگر شر اور خیر دونوں انسان کے اندر موجود ہے، دونوں طاقتیں ازل سے ہیں، انسان نے کون سے کام کرنے ہیں یہ انسان پر منحصر ہے۔ لذت دونوں میں ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کی چاہتے ہی دل میں بھر لیتا ہے، اس کی بنیاد اس نے دنیا رکھ لی۔ شر کی توانائی بھی انسان کے اندر ہی ہے، اور خیر کی بھی یہاں ہی ہے، انسان کے اندر ہی ہے۔ ہر چیز کا جوڑا روز ازل سے چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان شر کی طرف جائے گا تو اسی میں لذتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بلکہ فرمان میں تو ایسے لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے غلط راہ بھی بنا لی تو اس کے برے کام اس کی زینت بن جاتے ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں کہ روگی کی روگ بھی میں ہی بڑھا دیتا ہوں۔ اگر وہ برا سمجھتا تو نہ کرتا، مگر اس کی لذتیں وہ شر لے کر کے آگے بڑھتا جائے گا۔ انسان کو اصل میں سمجھ نہیں ہوتی۔ سمجھ آ جائے نا کہ جو میرے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ وجہ شر ہے، تو کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ مثال کے طور پر نفرت پھیلا رہا ہے، حسد کر رہا ہے، لالچی ہو رہا ہے، صرف مفاد پرستی کا سودا کر رہا ہے، بے لوث نہیں ہو رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، میں کو منوا رہا ہے، سب کچھ اپنا بتلا رہا ہے، تو یہ سارے زاویے تو شر شیطان کی خوراک ہے۔ اب اسے وہ کر رہا ہے، مگر ان کی خوراکوں کا سمجھ نہیں اسے کہ اس کا کیا نفع نقصان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا اس حد تک چلا جائے کہ اس کے اندر وہ ایسی پاوریں جنریٹ ہوتی جائیں گی، آگ ہی آگ پیدا ہوتی جائے گی۔ اب اس آگ نے اپنے اصل کی طرف جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ کریں کہ جنت اور جہنم لگا لیں، یا چاند اور سورج لگا لیں، جو سیارے ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں۔ ویسے اس سے زیادہ بہت بڑے بڑے سیارے ہیں،
یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو زمین ویسے بھی بتاتے ہیں 75% تو پانی پانی ہے، 25% زمین ہے. چھوٹا سا سیارہ، یہ بھی سیارہ ہی ہے. اس سیارے سے آپ نے اس سیارے پہ جانا ہے جہاں جنت بتاتے ہیں. چلو ابھی فی الحال کو نظر نہیں آ رہا، سیارے تو بہت ہیں اوپر، کوئی گرم ہے، کوئی سرد ہے، کوئی مناسب ہے. سیارے تو بہت ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا نیلا ہے، کسی کا سفید ہے. تو چلو جو نظر آ رہے ہیں ہم اسی کا اندازہ کر لیں. ایک سورج ہے، ایک چاند ہے. سورج میں گرمی ہے، آگ کے شعلے ہیں. چاند پہ نہیں ہے، سکون ہے، امن ہے. اسی طرح اگر انسان کے اندر آگ ہی آگ پیدا ہو جاتی، شر کے شرارے ہی جلتے، جیسے فرمان ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. اگر میرے اندر آگ ہی آگ ہے، غصے کی، تکبر کی، حسد کی، لالچ طمع کی آگ ہی آگ ہے، تو اب بتاؤ میرا اصل کہاں جائے؟ اس آگ نے اس آگ کی طرف جانا ہے. وہ جہنم لگا لے یا سورج لگا لے، کیونکہ اپنے اصل کی طرف جانا اسے. تو جیسی بنیاد رکھیں گے آپ، وہی بنیاد آپ کا اصل، آپ اصل کی طرف چلا جائے گا. جہنم میں بھی آگ ہے، سورج میں بھی آگ ہے. تو آگ تو نور کی طرف نہیں جائے گی، امن کی طرف نہیں جائے گی، وہ تو سورج کی طرف جائے گی. اسی طرح اگر کوئی امن پسند ہے، پریمی ہے، پیار کرتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے، فتنہ نہیں پھیلاتا، محبت کو درس دیتا ہے کہ محبت کرو، تو اس کے اندر ایک امن ہے. وہ جو امن ہے، نور ہے، خیر ہے، اس نے بھی اپنے اصل کی طرف لوٹنا. تو جب وہ لوٹے گا وہ بھی آگ کی طرف تو نہیں جائے گا، وہ چاند کی طرف چلا جائے گا یا جنت کی طرف چلا جائے گا. خود سکون میں ہے، وہ سکون کی طرف جائے گا نا. تو مطلب ہے کہ ہر ایک نے اصل ہی کی طرف جانا ہے. جو چیز پیدا کر لیتا ہے انسان اپنے اندر، اس نے خود بخود اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جانا. یہ کو کہے کہ میں آگ پیدا کر کے تو جنت میں چلا جاؤں، چاند میں چلا جاؤں، تو یہ تو نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس نے خود بخود جانا ہے. جو چیز پیدا کر لی ہے اب وہاں جائیں گے. تو اس لیے دوستو، خیر اپنائیں یا شر اپنائیں، یہ جوڑا شروع سے ہی ہے. اس میں کسی ذات کا، کسی قبیلے کا، کسی ملک برادری کا تعلق نہیں ہے. ایک خاندان میں بھی ایک شر پر ہو سکتا ہے، ایک خیر پر ہو سکتا ہے. جیسے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل تھا، ایک قابیل تھا. ایک کا حق تھا کہ اس کے حصے جو آ رہا تھا اس کو قبول کر رہا تھا. دوسرے کے اندر غصے کا طیش آ گیا، وہ دوسرے کا حق چھیننا چاہ رہا ہے، تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا. یعنی کہ ایک گھر، ایک باپ کی اولاد ہے، ایک میں غصہ تکبر زیادہ ہے، لالچ ہے کہ اس والی مجھے مل جائے. وہ حابیل صبر والا ہے، جو اس میں حصے میں آ رہی ہے وہاں خاموش ہے. تو یہ خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر فرد واحد کا معاملہ ہے. ایک گھر میں ایک طیش والا ہو سکتا ہے، ایک امن والا ہو سکتا ہے، ایک غصے والا تکبر والا ہو سکتا ہے، ایک معاف کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ قبیلوں کی جنگ نہیں ہے. اکیلا آیا، اکیلے اکیلے کی مرضی ہے، جو کوئی راستہ اپنا لے وہاں چلا جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں ہم فلاں ملک کے ہیں، ایک پارٹی ہے ہماری، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا سیگا وہاں نہیں. وہاں تو ایک دو ہی چیزیں شروع سے روز ازل سے جوڑا جوڑا بنا ہوا.
ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، اتنی پارٹیاں تو وہاں نہیں ہیں، نہ اتنے مذاہب ہوں گے، دو ہی جگہ ہیں وہاں، دو ہی کالونیاں ہیں، وہاں جانا اپنے اپنے اصل کی طرف۔ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، جو جہاں سے بن جائیں گے، جیسی بنیاد رکھیں گے وہی آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کی بنیاد نفرت پہ مبنی ہے تو آپ کو نفرت ہی اچھی لگے گی، آپ کو وہی آدمی اچھا لگے گا جو آگ بھڑکائے گا، کیونکہ آپ کے اندر ہمارے اندر آگ ہے تو ہمیں وہی اچھا لگے گا جو آگ پھونکے گا، جو کسی کا برا سوچے گا، تو ہمیں وہی چیز اچھی لگے گی، کیونکہ ہمارے اندر وہی چیز ہے۔ جس کے اندر امن ہے وہ تو کہے گا توبہ توبہ، یار میں کسی سے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہوں، وہ میرا کیا بگاڑ رہا ہے، وہ جنت میں جائے جہنم میں جائے، مجھے اس سے کیا ہے، فکر تو مجھے اپنی کرنی ہے، جیسے فرمان ہے مومنو اپنی اپنی فکر کرو، تو میں کسی کا قتال کیوں کروں، کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کروں؟ تو یہ ہر آدمی کی ایک بنیاد بنتی ہے، اسی کے سلسلے میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جس طرف جائے گا، خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف جائے، یہ حصہ موجود ہے کہ اسی طرف بڑھے گا، کیونکہ اسی میں لذت آئے گا۔ اگر کسی کو حرام کھانے کی لذت ہے تو اس کو بھائی آپ حلال کر کر کے کھلائیں، کیسے ممکن ہے، اس کا ہاضمہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو کہتے ہیں کہ بنیاد جیسی رکھی جاتی ہے اسی پہ بلڈنگ اٹھائی جاتی ہے، اسی طرح انسان جیسی ابتدا اپنے اندر کر لیتا ہے، بنیاد سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے، جیسے آپ بن جائیں گے، جو ہو جائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے دوستو کہ یہ انسان شروع سے جوڑا جوڑا ہے، مگر یہ بھی ایک بات طے کرنا، ہمیں بعض کا فائدہ سمجھ نہیں آتا، جیسے فرمان ہے کہ جس کے لیے بندہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے تیرے لیے اچھا نہ ہو، جس کو تم برا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہو۔ تو ہم اپنی پسند ناپسند دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ اس کو ناپسند کر رہا، ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں لذتیں ملیں، یہاں ہی کے ہو کر رہ جائیں، ہو سکتا اللہ چاہتا ہو کہ میرے بندے کا یہاں دل نہ لگ جائے، ویسے بھی وہ اپنے بندوں کا دل یہاں تو نہیں لگنے دیتے۔ تو اس لیے دوستو پسند اپنی پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے رب تعالیٰ کو کچھ اور پسند ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرا شر والا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کی فکر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ شر اور خیر دونوں من اللہ تعالیٰ لازم و ملزوم ہے، اس کائنات کو سجانے کے لیے، اس کائنات کو آگے بڑھانے کے لیے جوڑے جوڑے کا ہی نظام بنایا گیا، ہر چیز جوڑا جوڑا، جیسے زمین کا آسمان، نیگیٹو پازیٹو، سچ اور جھوٹ، دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، میل فیمیل، مؤنث مذکر، جیسے بھی ہے ہر چیز کا جوڑے جوڑے سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ مگر شروعات میں ابتدا انسان کے بس میں ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، جس کی چیز کو وہ پسند کر لے گا اسی کا نام ہی مور کہتے ہیں۔ جب میں جس چیز کو لائک کرتا ہوں میرے دل اس کو قبول کر لیتا ہے، میرے دل کو مور لگ جاتی ہے کہ مجھے وہی کام پسند آئے۔ آگے کو رب کی حکمت آجے تبدیل کر دے تو لہذا بات ہے، ویسے تو عادتیں پئیاں نہیں جاندیاں پاویں پوریاں پوریاں کٹیاں، اس کی کوئی فضل رحمت ہو جائے، انسان عاجزی کر جائے تو کسی ٹائم بھی رحمت ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جوڑا بنا ہے
ہمیں شرع ہی پسند آئے. کیوں؟ ہے ضروری ہے، مگر ہم اور آپ کیوں پسند کریں؟ جو کوئی کرتا ہے کرنے دیں. کیونکہ یہ مسٹ ہے کہ جوڑا ضرور ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت دوزخ کا نظام بتا دیا ہے، وہ بھی آپس میں جوڑا ہے، مگر جوڑا اپوزیشن کا ہوتا ہے، جنس کا نہیں ہوتا. اس وقت ہی اس نے بنا دیا، تو اس نے کھیل بنایا، جنت دوزخ بنا کے اس نے کھیل بنایا، بتایا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہے، جس کو مرضی جگا لو، ہے اسی کا ہے. مگر اس نے کہا مجھے پسند جو ہے وہ راستہ سلامتی والا ہے، اسلام والا راستہ پسند ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، ہم نے کون سا بنانا ہے، یہ ہماری مرضی. اگر آپ امن پسند ہو جائیں تب ہوگا جب آپ کے اندر ایمان امن ہوگا تو آپ دوسرے کے لیے امن کا سوچ سکتے ہیں. جب میرے اندر آگ کی تیش ہے، میں کسی کے لیے امن کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تو دوستو یہ زندگی ہے، آگے بڑھتے جاؤ، کوشش کر لو کہ سمجھ لو. سمجھ کیسے آنا؟ آج علم تو رٹے بازیوں کی بات ہے، مقابلے ہو رہے ہیں، اپنی جیت چاہ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں. کوشش کرو. وہ تو شکستہ دل کو پسند کرتا ہے، ہم اور تم سر سبز شاداب دل کو پسند کرتے ہیں، وہ ٹوٹے دلوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. خیر والا بھی کر رہا ہے، شر والا بھی کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شروع سے ہی خیر والوں کی اکثریت اتنی زیادہ نظر نہیں آئے گا، وہ قلیل ہی نظر آئے. رب کا فرمان بھی ہے میرے بندے بہت قلیل ہیں. دوستو پسند اپنی اپنی، جو آپ کو پسند آ رہا ہے کرتے ہیں، جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنا. تو ہمیں اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے. ہم لوگ علم سیکھتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے. جو اپنے کام نہ آئے دوسروں کے لیے وہ علم کا ہے. علم پر تو عمل کرنا. کیسے میری زندگی میں کوئی مصائب آتا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، جینا کیسے ہے، حالات کیسے ہیں، اپنے آپ کو امن میں کیسے رکھنا ہے، اندر میرا امن میں کیسے رہے. دوستوں پسند ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے. جیسے کسی کو جو پسند آتا ہے وہ کرے، مگر کسی سے نفرت نہ کرے. وہ کم از کم شر والی خوراکوں کی بنیاد نہ رکھے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خوشی سے جئیں، خوش خوش رہا کریں، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے کی ضرورت محسوس کریں. ہاں البتہ ایک بات ہے، جب تک اس ذات کی معرفت نظر نہیں آتی، وہ ذات مخفی خزانہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس سے پہلے سیانے لوگ درس دیا کرتے ہیں کہ آپس میں پیار محبت کرو، اچھے کام کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ.
दुख सुख के साथी बनो, पुरसादारी करो, इयादत करो, प्रेम की निगाह पैदा करो, एक दूसरे से प्यार करो। आज हम अपनी तरफ से भी प्यार करते हैं तो ये प्यार भी एक दिन तब्दील होकर कुछ हकीकत अयां करते हैं कि प्यार मोहब्बत में अमन लज्जत है, तो वो अमन लज्जत तलाश करने की कोशिश कर सकता है। बुनियाद तो जरूर रखें। सब रब के बंदों ने यही पैगाम दिया कि अमन शांति सलामती चाहो एक दूसरे की। ये बुनियाद बहुत अच्छी है, एक दिन आपको खैर की तरफ ले जाएगी। जब आपको इस प्यार मोहब्बत में लज्जत सुकून मिलेगा तो एक दिन पर वो आंख खुल जाएगी कि मुझे अमन ही चाहिए, मुझे अमन से रहना चाहिए। तो वही ईमान की बुनियाद बन सकता है कि आप खैर की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब कुछ इंसान के अंदर ही है। वो अगली बात की है, जब उसकी मार्फत से आदमी आगाह हो जाता है तो फिर उसके लिए शर खैर बहुत पीछे रह जाता है। बस फिर वो मोहब्बत की तरफ चला जाता है, हुब्बे इलाही की तरफ चला जाता है, शदीदुन हुब्बल्लाह की तरफ चला जाता है। वो सारे एक जैसी जगह नहीं होंगे, मुख्तलिफ है दर्जा हतात है इंसान के, ये होना जरूरी नहीं है। भार्गव नामुमकिन भी कुछ नहीं, आप कोशिश करते जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको चाशनी देता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा। आपस में मिलजुल कर रहे, मोहब्बत करें, ये बुनियाद है खैर की तरफ जाने की। फिर एक वक्त समझ आ जाएगा कि आज मैं जो मोहब्बत करता था, पहले जो मोहब्बत करता था, वो भी ज़ाया नहीं गई। उस मोहब्बत की लज्जत ने मुझे आगे बढ़ाया। प्यार फिर भी करेंगे, जब आप खास रब के हो जाएंगे मोहब्बत फिर भी करेंगे, मगर पहले मोहब्बत ज़ाती लज्जत, कंप्रोमाइज, उसमें भी लज्जत थी, वो इस वजह से करते थे। जब आप खुद रब की तरफ चले जाएंगे, वहां उसके हो जाएंगे, अब जो मोहब्बत करेंगे वो आप मखलूक खुदा समझ के करेंगे। पहले मोहब्बत ज़ाती थी, अपने अपने पराए होते थे। जब आप रब की तरफ चले जाएंगे, रब के बंदे बन जाएंगे, तो फिर सब के सब मखलूक खुदा नजर आएगा। दोस्तों बढ़ते रहो जितना बढ़ सकते, मुकम्मल कोई नहीं, कामल ज़ात वही है। बस आगे सफर करना है, मंजिल की तरफ जाना है हमें। बस ये देखना छोड़ दो कि कोई क्या कह रहा है, आपका दामन क्या कहता है, आपका अंदर क्या कहता है, वो फैसला करो। आपके अंदर उसकी रूह है, मिजान रखा हुआ। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ चीजें ऐसी आती हैं, अल्लामी कुतुब में ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको नजर आएंगे। जैसे एक जगह रब तआला फरमा रहा है कि ऐ जिन्नो इंस, हो सके तो जमीन व आसमान से बाहर निकल जाओ, मगर इल्ला बिल सुल्तान। बताओ अब कौन कौन सी नेमत को ठुकराओ। सूरह रहमान में भी आता है, वो दूसरी किताबों में भी है कि इंसान यहां बैठ के अगर उसका ख्याल रूह अपने आबाई गांव जा सकता है, तो इस जमीन और आसमान के बाहर भी जा सकता है।
حالانکہ یہ جسم جو ہے یہ کہاں جا سکتا ہے؟ کتنی چھلانگ لگائے گا، جہاز پہ بھی کہاں تک جائے گا، اس دنیا سے باہر کیسے جائے گا؟ مگر وہ فرما رہا ہے کہ ہو سکے تو چلے جاؤ، مگر الا بالسلطان۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، اتنی بڑی آیت کہ ممکن ہے یہاں بیٹھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جنت دوزخ دکھا دے۔ کبھی اس جہاں سے نکل کر تو دیکھیں آگے کیا ہے۔ مگر یہ جسم نہیں جائے، آپ کے اندر وہ طاقت ہے، روح کی طاقت ہے، جس کے لیے رب تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اگر ہم بندہ بننا چاہتے ہیں یا بندے اس کے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی کھول کے دیکھنا تو چاہیے۔ وہ رب نے ہی کھولنے ہیں، بندہ نہیں کھولتا، وہ کھولے گا بھی اپنی روح کے لیے۔ کہ اپنی روح کو کبھی اس کے برے قوت کو پہچان کے لیے زمین و آسمان سے باہر نکل کے دیکھے۔ ممکن ہے کہ ان ستاروں سے آگے بھی کچھ ہو، اوپر جا کے دیکھیں تو کوئی ایسی سکون نما کو سیارہ ہو، وہ جگہ ہو جہاں امن ہی امن ہو، دنیا کا کوئی خوف نہ ہو۔ کسی سیارے میں بھی جنت ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑی چھوٹی سی زمین بس یہی ٹکڑا پڑا ہوا۔ آپ آنکھیں بند کر کے کراچی جا سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے زمین و آسمان سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جا سکتا ہے تو اس نے فرمایا نا کہ زور کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اب زور جسم کا نہیں ہے، جسم کا زور 10 فٹ پہ گر جاتا ہے، وہ آپ کی روح کی پرواز ہے، وہ زور ہے، وہ طاقت ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ روح خیال میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو دائیں بائیں سے بہت کچھ گزر جاتا ہے۔ باقی یہ یقین کر لو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی عبرت ہے، تماشا نہیں۔ نکلو کبھی کبھار، نکلو، ایک دو دفعہ نکل گیا، آپ کو سکون وہاں مل گیا نا، کچھ سیارہ یا اس آسمان کے اوپر کچھ نظر آ گیا، امن مل گیا نا، تو پھر آپ روز آتے جاتے رہے۔ تبھی سمجھ آئے گی کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے۔ ابھی تو یہ نا چلو اللہ سے محبت ہوئی، مر کے جائیں گے کہاں؟ وہ کہتا ہے نکل جاؤ زمین و آسمان سے باہر، دیکھو نظارہ، شاید دل کا ایسا اطمینان مل جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب میری روح نکلے گی تو میری سیدھی کی سیدھی میں ادھر آ جاؤں گا، وہ میرا گھر ہے جہاں مجھے امن ہی امن ہے، وہاں کوئی دنیا کا ستانے والا نہیں۔ دوستوں ناممکن کچھ نہیں، یاد رکھنا۔ ہمارا عقل شعور وہاں نہیں جاتا، مگر رب تعالیٰ کی ذات کے لیے ناممکن کچھ نہیں۔ وہ آپ کو کچھ بھی دکھلا سکتا ہے، بات تو دل کے اطمینان کے لیے لینا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کو پرخلوص ہونا چاہیے کہ میرا مقصد فقط رب کو پانا ہے۔ اس کے بعد کوئی آپ کی غلطیاں کتنی نکالتا ہے اس کو چھوڑ دو، آپ کی نیت درست ہے نا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے رب تعالیٰ کو پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب میری نیت درست ہے تو اگر کوئی دائیں بائیں آپ کو غلطی کہہ بھی دیتا ہے تو ہمیں کیا؟ جب میری نیت ہی بری نہیں، گناہ ثواب ہوتا کیا؟ رب تعالیٰ نے کوئی شخص و بیکار پیدا نہیں کیا، کیا رب نے کوئی غلط چیز بھی پیدا کی؟ وہ ہم اسے صحیح غلط بناتے ہیں۔ اگر بہت اچھا عمل بھی کر لیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں کوئی، اگر اس میں آپ کے اندر ریاکاری آ گئی تو وہ اچھا عمل بھی برا ہو جائے۔ جو چیزیں آپ پر حلال ہیں، اچھی ہیں، اس میں بھی زیادتی کر دیں گے وہ بھی گناہ ہو جائے گا۔
تو سارا نظام اچھا برا آپ کی نیت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں پانا چاہتے ہیں، تو نے کہا آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، تو نے فرمایا کہ اگر چاہو تو زمین سے آسمان سے باہر نکلو، مگر میں اسی تو نے کہا تھا زور لگاؤ، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس آنے کی، وہ دیکھنے کی۔ اب رب کہے کہ یار ایسا تو کیوں کر رہا ہے، کہے گا پر رب نے فرمایا ہے نا، تو انسان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ایسے نہیں کرتا یار کسی کے ساتھ، وہ تو خود کہتا ہے میں کب چاہتا ہوں ان کو جہنم میں جلاؤں۔ یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہونا جو کچھ ہو، آپ امید لگائیں اس پہ، آپ اسے چاہیں، اگر کہہ دیں اپنے ارادے سے کہیں کہ میرا رب مجھے سزا نہیں دے گا، تو یقین جانو آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کا اپنا رب ہے، اپنا جو ہے کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا۔ کوشش کر کے آگے بڑھتے جائیں، اس سطح سے اوپر نکلے تھوڑا سا، جہاں شر اور خیر دنیا کی ہر شے ہمیں رب کی محسوس ہونا شروع ہو جائے، جیسے رب کے خاص بندے، حالانکہ رب نے کہا ہے بدلہ لے سکتے ہیں، یہ بھی فرمان ہے، مگر کئی جگہ آپ دیکھیں گے رب کے بندوں کو پتھر مارے گئے، زیادتیاں کی گئی، مگر انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے معاف بھی کیا، دعائیں بھی دی، کیونکہ انہوں نے وہ مقام بھی بتایا ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے رب تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی نہیں سمجھتے تو معاف کیسے کرتے؟ اس وقت رب تعالیٰ کی سمجھا تو معاف بھی کرتے۔ آپ کو سچ بولنا چاہیے، ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، دیانتداری بہت بڑی چیز ہے۔ دیانتداری کا یہ مقصد نہیں ہے ایمانداری کا کہ ہم اپنوں کے ساتھ کریں، صرف سب کے ساتھ کریں۔ وہاں تو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں کے پاس امانتیں رکھاتے تھے، اور جو جب اللہ کے بندے امانتیں رکھتے تھے تو یہ ذات برادری کسی کی نہیں پوچھتے تھے کہ آپ پہلے بتاؤ میری برادری کے ہو تو امانت رکھوں، ایسا نہیں۔ جو انکار کرنے والے کافر لوگ ہوتے تھے وہ بھی ایماندار رکھاتے تھے۔ دوستو، بڑھنا ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق ہے، جیسے بڑھتے جاؤ گے رب تعالیٰ آپ پر فضل کرتا جائے گا۔ اس انسان کے اندر وہ روح موجود ہے جو تقویت دیتی ہے۔ کوشش کریں، آگے بڑھیں، یہ زندگی دوبارہ بار بار نہیں ملنے والی، آج ہی وقت ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ جو کل کرنا اس کو آج کرو، یہ مت سہارا لیا کرو کل کریں گے، وہ کہے گا، یہ کر لیں گے، وہ جس نے کرنا ہے وہ کر لیتا ہے فوراً۔ وہ علم نہیں ہے جو دماغ کی سی ڈی میں ریکارڈ کرتے ہیں، وہ تو دوسروں کے لیے۔ علم وہ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہ ہمارا، جو لوگوں کو سنانے کے لیے وہ دوسروں کے لیے۔ پہلے ایسے ہی اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے انسان خود جب عمل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دوسروں کو دے دو۔ یہی تو ایک خوب چیز ہے، دینے سے بڑھتا ہے۔ ہم عقل کی سیڑھیوں میں لوگوں کا علم ریکارڈ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہمارے اندر کیا جذب ہوا ہے، ہمارے اندر اس علم نے اثر کیا کیا ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ پہلے خود عمل کرنا پڑے گا۔ اور آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچ ہی بلائے، جو دل میں ہو وہ زبان پہ لائے، جو دل میں نہیں وہ زبان پہ لانا دو نمبری۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی پاک کرے، اور دل کے ساتھ ساتھ دل کی بات ہی زبان کہے تو اچھا ہے، وہی ایک نمبری ہے۔ آگے بنیاد آپ نے رکھنی ہے، ابتدا آپ نے کرنی ہے، انتہا بھی آپ ہی کی ہوگی۔ کسی کو کیا، اپنی غور کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ کیوں ہم کسی کے کہنے پہ کسی سے نفرت کریں؟ اپنی تقدیر کبھی کسی کو نہ دینا، صرف اپنے رب کی طرف دیکھنا۔ وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کا خالق ہے۔ اکیلے آئے، اکیلے کا حساب ہے، یہاں خاندانوں کی بات نہیں ہے، قوموں برادریوں کو مسئلہ نہیں ہے۔ باقی خوش رہو، جو سمجھ میں آئے وہ کرو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں